بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند قربانی کے احکام ہیں جو کافی لوگ ان سوالات کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ تو کچھ سوال تو یہ ہے کہ انشورنس کمپنی کے ملازم قربانی میں اگر حصہ ڈالے تو یہ قربانی ہو جائے گی یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی بندے کو پتہ ہے جو قربانی کر رہے ہیں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کی آمدنی بالکل 100% حرام کا ہے، رشوت لیتا ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے حصے دار میں سے کہ یہ بندہ جو ہمارے ساتھ حصے میں شریک ہے، اس کا کام ہی رشوت لینا ہے یا اس کا کام ہی چوری کرنا ہے۔ چوری کا مال اس کے پاس ہے یا رشوت کا مال اس کے پاس ہے، اس کا کوئی دوسرا کوئی حلال آمدنی کا کوئی ذرائع نہیں ہے۔ یا انشورنس کمپنی کا یہ ملازم ہے۔ انشورنس کمپنی کے 2 قسمیں ہیں، یا تو اس کی آمدنی سود ہے یا جوا ہے۔ سود بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ اگر ایسا بندہ اگر قربانی میں حصہ ڈال رہا ہے تو ساروں کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ایسے بندے کو اپنے قربانی سے دور رکھیں، اس کو حصے دار نہ بنیں۔ یا اس کی حرام آمدنی ہے کہ رشوت خور ہے یا ڈکیت ہے، چور ہے، یا انشورنس کمپنی کا کوئی ملازم ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ انشورنس کمپنی کا ملازم ہے لیکن اس نے جو پیسے ہمیں دیے ہیں وہ اپنے حلال کے پیسے دیے ہیں اور اس کا کام ہے حلال، یقین یا غالب گمان ہے تو حلال کے اس نے پیسے ہمیں دیے ہیں تو پھر تو جائز ہے۔ رشوت خور ہے، اس کا کام رشوت لینا ہے لیکن اس کا روزی کا کمائی کا اور ذرائع بھی ہے، حلال ذرائع بھی ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس نے جو پیسے ہمیں دیے ہیں یہ حلال پیسے ہیں، یا اس نے قرضہ اٹھا کر کے ہمیں یہ پیسے ادا کیے ہیں، حصہ ڈالا ہے، تو اس صورت میں یہ قربانی جائز ہو جائے گی، ورنہ کسی بھی صورت میں قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیعہ اگر کوئی شیعہ 7 حصوں میں سے ایک شیعہ ہے کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا قادیانی ہے اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں ان کی قربانی تو ہر صورت میں نہیں ہوگی کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور الٹا جو بندے 6 ہیں یا 5 مسلمان ہیں ان کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی۔ آپ تحقیق کر کے آپ 7 بندے ہیں، 7 میں سے صحیح عقیدہ ہو، مسلمان 7 لوگ مسلمان ہو اور 7 میں کسی کا بھی کمائی حرام کا نہ ہو، تو اس صورت میں یہ قربانی جائز ہوگی۔ قربانی کرنے سے پہلے، حصے ڈالنے سے پہلے سارے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔